الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، جسے دنیا کے لوگ پوری محبت کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ میں اپنی اپنی زبانوں میں مختلف خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس خدائے واحد کو پرمیشور کہتا ہے، کوئی سرویشورا کہتا ہے، کوئی یہووا کہتا ہے، کوئی واہ گرو کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے۔ یہ سارے اسی ایک پروردگار کے بے شمار خوبصورت نام ہیں، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام رشیوں پر، تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان سب نے دنیا میں مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں، انسانوں کی مختلف زبانوں میں اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ میں نے اقتدار اور حکومت کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور مسلمانوں کا عام طرز فکر بھی آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر، ہم وہ طاقت ہیں جو فیصلہ کرتی ہے اور لوگوں کو حکومت میں لاتی ہے یا پھر لوگوں کو حکومت سے بے دخل کرتی ہے۔ اور قرآن مجید کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی، بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی دو رائے کے، کہ اقتدار کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اقتدار عطا کرتا ہے، اور اللہ جس کے پاس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ بہرحال مسلمان اوپر آنا چاہتے ہیں، اپنی حالت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اقتدار میں بھی آنے کی خواہش ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی تھی، اور اسی کو میں نے آج سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر ہم غالب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم سربلند ہونا چاہتے ہیں، ہم اس پستی کی اور بے حالی کی کیفیت سے نکل کر اوپر آنا چاہتے ہیں مسلمان، تو پھر انہیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کنڈیشن بتائی ہے اس کنڈیشن کو فلفل کرنا ہوگا، پورا کرنا ہوگا، اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند ہوگے، تمہاری جو حیثیت ہے وہ بہتر ہو جائے گی، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے اگر تم مومن ہو۔ تو عزیز ساتھیوں، وہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور وہ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو مومن کہنے والا اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا ہم واقعی اللہ کے مومن ہیں؟
کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں، جو احکام، جو ہدایتیں ہمیں قرآن مجید میں دی ہیں ان کے ہم پابند ہیں؟ کیا واقعی ان ساری باتوں کو ہم مانتے ہیں؟ کیونکہ اگر مانتے ہیں تبھی جا کر مومن ہوں گے سچے معنوں میں، ورنہ پھر کہنے کو تو پھر ہر کوئی اپنے آپ کو چاہے جو بھی کہہ لے، ہے نا؟ ہم اپنے آپ کو مومن کہیں، متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، مسلم کہیں، اور پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ہوں گے اسی وقت جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کنڈیشنز کو پورا کریں گے تو پھر اللہ کی نظر میں، اللہ کی نگاہوں میں بھی واقعی مطلب وہ مومن کہلانے کا، مسلم کہلانے کا حق ہمیں حاصل ہوگا، ہے نا؟ اور یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں مومن سمجھتا ہے، ہم تو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہی ہیں۔ عزیز ساتھیو، اس سلسلے میں مومن بننے کے لیے، ہے نا، اللہ کے احکام جاننے ہوں گے، اللہ کی ہدایت کو جاننا ہوگا، اور پھر جس بات کی ہدایت اللہ نے کی ہے اسے ماننا ہوگا۔ مانیں گے تب جا کر مطلب ماننے والے کو مومن کہتے ہیں، ہے نا؟ تو عزیز ساتھیو، ویسے تو یعنی گزشتہ میں نے آپ کے سامنے بہت ساری وہ غلطیاں، بلکہ میں انہیں جرائم کہتا ہوں، وہ جرائم میں نے آپ کے سامنے پیش کیے جو امت مسلمہ کی بڑی کثیر تعداد سے ہو رہے ہیں، اور قرآن مجید کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کئی ایسے جرائم کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیوں وہ جو چیز ہم دین کے نام پر صحیح سمجھ کر ثواب ملنے کی امید میں کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ کیسے سراسر دین اسلام کے، قرآن کے اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف پڑتی ہیں، وہ بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ ہیں۔ کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں، اسے پھر دین کا نام دیتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ پھر محبت بھی کرے گا، اللہ جو ہے اپنی رحمت برسائے گا، اللہ سربلند کرے گا، ہے نا؟ میں نے آپ کے سامنے کئی ایسے جرائم اس سے پہلے پیش کیے۔ اس موقع پر ایک خاص حوالے سے مطلب کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ واقعی میں اگر مومن بننا ہے تو ایک امپورٹنٹ کنڈیشن، ون آف دی امپورٹنٹ کنڈیشنز میں سے ایک ہے نا، میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو تعلقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور دوسرے انسانوں کے درمیان میں پیدا کیے ہیں، ان تعلقات کو ہمیں جوڑنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان تعلقات کو جوڑا جائے، اور ہم پھر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا ہم نے وہ تعلقات واقعی میں جوڑے ہیں، ہے نا، یا پھر ہم نے وہ تعلقات لوگوں سے کاٹ دیے ہیں۔ کیونکہ ہو یہ رہا ہے بالعموم بہت سارے مسلمانوں کے رویے پر میں اگر اجمالاً تبصرہ کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا، قائم کرنے کا، لوگوں کو یاد دلانے کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے، ہم نے دین کے نام پر، قرآن کے نام پر وہ رشتے کاٹ دیے، تو کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف۔ پھر اپنے آپ کو کہتے کیا ہیں؟ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مسلم ہیں، یعنی فرما بردار ہیں۔ مسلم کا مطلب فرما بردار ہوتا ہے، آگیا کاری، اوبیڈینٹ، ہے نا، سبمٹر، سبمسو ون، جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دیا، یہ اس کو عربی میں مسلم کہتے ہیں۔ تو کرتے حرکتیں ساری نافرمانی والے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پکارتے ہیں مومن اور مسلم، ہے نا۔ تو یہ ساتھیوں تین رشتے ہیں جنہیں ہمیں جوڑنے ہیں، ہے نا، بنیادی طور پر۔ ایک ہے ہمارے خون کا رشتہ، دنیا کے دیگر انسانوں سے ہمارا خون کا جو رشتہ ہے اور جو اینسیسٹرل ریلیشن شپ ہے، نسبی جو ہمارا تعلق ہے، وہ اگر ہم نے کاٹ لیا ہے تو وہ لوگوں سے جوڑنا ہے نا۔ اچھا، دوسرا رشتہ قومی رشتہ ہے، نیشنل بردرہڈ کا رشتہ ہے۔ وہ ہر ملک کے رہنے والے، اپنے اپنے ملک کے رہنے والے جو سٹیزنز ہیں، ان سے یہ رشتہ ہمیں آپس میں جوڑ لینا ہے۔ یعنی ہندوستان کے رہنے والے لوگ اپنے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں سے ایک، یعنی ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے قومی رشتہ۔ تو اگر وہ ہم نے کاٹا ہے تو وہ ہم جوڑ لیں۔
اور پھر تیسرا رشتہ ہے دینی رشتہ. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو لہٰذا وہ دین اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں. فاؤنڈر کون ہوں گے؟ جو سب سے پہلے دین اسلام کو لے کر آئے ہیں. اور وہ کون تھے؟ ہم مانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے، ہے نا. اور پھر ہر پیغمبر اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو اسی دین کی سچی تعلیمات کو یاد دلانے کے لیے، اس کو رینیو کرنے کے لیے، اس کو ریفریش کرنے کے لیے، ریمائنڈ کرنے کے لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور وہی کام اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو جب دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، دنیا میں جتنی قومیں بسی ہیں اور آج تک بستی آئی ہیں، باقی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو پیغمبر سے پیغمبر ان کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور سب کے پاس بھیجا ہے نا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یہ اللہ کا ڈکلیریشن ہے قرآن میں کہ ہر امت کے پاس ہم نے رسول بھیجا. تو ایسا نہیں ہے کہ مے بی اور مے ناٹ بی، بھائی ممکن ہے کوئی آیا ہوگا، ممکن ہے نہیں آیا ہوگا، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا، واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. لازماً آئے ہیں، ہر جگہ آئے ہیں، ہندوستان میں بھی آئے ہیں، ہے نا. دنیا میں جہاں جہاں پر بھی انسان بسے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے رسول بھیجا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کہا، ہر قوم کے پاس ہادی آئے، ہے نا، ہدایت کی طرف بلانے والے آئے. تو یہ لوگ پھر کون سا دین لے کر آئے؟ یہ لوگ کون سی تعلیمات لے کر آئے؟ وہی تعلیمات لے کر آئے، وہی دین لے کر آئے جو سیدنا آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، ہے نا. اور اسی کا انہوں نے ریمائنڈر لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو دین ایک رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے قرآن مجید میں، لہٰذا یہ ایک اور رشتہ ہے جو ہمیں لوگوں سے جوڑنا ہے. یہ تین رشتوں کی میں نے آپ کے سامنے بات کی. خونی رشتہ یا آبائی رشتہ، نسبی رشتہ آپ کہہ لیں اس کو، اینسیسٹرل ریلیشن شپ ہمیں لوگوں سے جوڑنی ہے، ٹھیک ہے. قومی رشتہ ہمیں جوڑنا ہے. مسلمان جہاں جہاں پر بھی جس ملک میں بھی ہو، وہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ قومی رشتہ، نیشنل بردرہڈ کا رشتہ جوڑ لیں. اور پھر تیسرا دینی رشتہ، ہے نا. ساتھیوں، اس میں سے میں نے قومی رشتے کے تعلق سے اور دینی رشتے کے تعلق سے اس سے پہلے خطبوں میں باضابطہ اس ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے تفصیلات رکھی ہیں. قرآن مجید کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور دیگر آسمانی کتابوں کے، گیتا کے اور بائبل کے حوالے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس موقع پر میں جو بات کرنا چاہوں گا تھوڑی اور تفصیل سے، اگرچہ کہ خونی رشتے کے تعلق سے اور آبائی رشتے کے تعلق سے بھی جب کہ ٹاپک کے حساب سے، ہے نا، اس کو ہم نے ٹچ کیا ہے. اور جو خونی رشتہ ہمارا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، سارے دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہے، اور پھر ہندوستان کے جو رہنے والے ہمارے تمام، ہے نا، قوم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا خونی رشتہ ہے نا، اس کے اوپر بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. لیکن تھوڑے اور تفصیل کے ساتھ میں، کچھ اور پہلوؤں پر، ہے نا، دلائل کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے اس موقع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں میں کرنا چاہوں گا. ساتھیوں، ایک اور بہت کامن سینس کا اور بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر یہ بھی ہے، خاص طور سے میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، ویسے بالعموم میں سب سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے، ہم جب کبھی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور سمجھیے کہ آپ پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنی بات چیت کرنے سے پہلے، چاہے آپ جو بھی بات کرنے والے ہوں، آپ کوئی بزنس کا پروڈکٹ لے کر گئے ہیں، ان کو بیچنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کہ کوئی اور کوئی کانسیپٹ ہے آپ کے پاس، کوئی آئیڈیالوجی ہے آپ کے پاس، ہے نا. مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ دعوت دیں لوگوں کو حق کی طرف، ہے نا، دعوت کی بات، سچائی لوگوں تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کوئی بھی بات کرنے کے لیے کسی کے پاس پہنچے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہوگا، عام طور پر جنرل بات ہے یہ، کہ ہمیں سامنے والے سے اپنے رشتے کو طے کرنا ہوگا. بھائی میں کس حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ سے بھی کوئی بات کرنے آئے تو آپ یہی پوچھیں گے نا، بھائی آپ کون، آپ کی تعریف، ہو آر یو، پوچھیں گے نا. کوئی اجنبی آ گیا، وہ اچانک سے آپ سے بات کرنے لگا، تو بھائی آپ کیا کہیں گے؟ آپ بولیں گے بھائی ٹھیک ہے، آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہو. عام طور پر میں کہہ رہا ہوں، اب اس میں کوئی ایکسیپشن ہوگا کہ میں بھی وہ پھر بھی سن لے، میں ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہے نا. انسان کی مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی اس کو مل جائے اور وہ پھر وہ بات کرنا شروع کر دے، ہے نا، وہ بھی پھر کوئی بہت امپورٹنٹ بات کرنی شروع کر دے، دین دھرم کی بات کرنے شروع کر دے.
تو پھر کیا سامنے والا یوں ہی سن لے گا؟ عام طور پر نہیں سنتے نا. کیا کریں گے؟ روکیں گے, بولیں گے بھائی آپ کی تعریف, آپ کون ہیں, ہو آر یو؟ اور پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی بات رکھنے سے پہلے آپ کو اپنا رشتہ قائم کرنا ہوگا. میں فلاں آپ کے دور کے ہے نا تائرے چچیرے کوئی جو ہے رشتہ دار کا میں بیٹا ہوں, اگر کوئی واقعی میں ایسا خونی رشتہ ہے تو آپ بتائیں گے نا. اور پھر سامنے والا یعنی اسے ریکگنائز کرے گا, ویریفائی کرے گا میں بھی, ہے نا. اور جب اسے یقین ہو جائے گا کہ ہاں واقعی میں آپ رشتے میں لگتے ہیں, تو پھر وہ اس کا رویہ بدل جائے گا. وہ بولے گا ارے بھائی باہر ٹھہر کے کیوں آپ بات کریں, آپ پہلے بتانا تھا نا, آپ آئیے اندر آئیے. پھر چائے پانی کا اہتمام ہوگا, کھانا وانا کھلایا جائے گا, گھر والوں سے ملوایا جائے گا, بہت کچھ ہوگا نا, بات سنی جائے گی. اس کے بعد پھر ٹھیک ہے, آپ جو بھی بتانا چاہتے ہیں وہ جو ہے لوگ یعنی پورے خلوص کے ساتھ میں, دل کے لگاؤ کے ساتھ میں جو ہے آپ سے آپ تبادلے خیال کریں گے, بات چیت کریں گے. رشتہ قائم کیے بغیر عام طور پر بات نہیں ہوتی. ہاں البتہ یہ بات بھی میں اس موقع پر کہنا چاہوں گا, یہ ہماری ہندو قوم کی ایک خصوصیت ہے, بہت خوبصورت ان کی کوالٹی ہے کہ یہ بغیر بتائے بھی وہ یعنی اتنی ہیوملٹی ان کے اندر ہوتی ہے, اتنی بردباری ان کے اندر ہوتی ہے نا, اور اتنا سادہ مزاج ہے کہ وہ پھر بھی سن لیتے ہیں بات. بہرحال یہ ایک خوبی ہے جو میں نے اس موقع پر بتانی چاہی. عام طور پر آپ جنرلی دیکھ لیجیے, سڑک پر روک کر ابھی بھی اس ماحول میں بھی لوگ بات کرتے ہیں, وہ رک جاتے ہیں, وہ سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے, کیا بتا رہے ہیں, جی بتائیے, پورے اطمینان کے ساتھ میں, بردباری کے ساتھ میں آپ دین کے بارے میں, اور وہ بھی جو بھی بیتوقع طریقہ بھی ہے لوگوں کا بات کرنے کا, ان کے مہانوں کو جو ہے کنڈیم کرتے ہوئے, ان کی کتابوں کو کنڈیم کرتے ہوئے, ان کے دھرم کو کنڈیم کرتے ہوئے, اپنا یہ ریگولر جو عام طور پہ جو مسلمان جو دائی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی پریکٹسز ایسی ہی ہیں. ہمارا پیغمبر سب سے بڑا ہے نا, سب سے کمپلیٹ ایگزامپل, اور ہمارا دین جو ہے لیٹسٹ اور اپڈیٹڈ اور مکمل, اور پھر ہماری کتاب بھی لیٹسٹ ہے, باقی سب جو ہے کینسل ہو گیا, یہ ہمارا لے لو. یہ بھی وہ سنتے ہیں پوری بردباری کے ساتھ میں, بغیر آپ کے تعارف کے. بس آپ نے روک لیا, بھائی آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. وہ اتنے شریف اتنے بردبار لوگ ہیں, سن لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اب میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا میں اس کی طرف لوٹ رہا ہوں. عام طور پر یہ کامن سینس کی بات ہے نا, پہلے آپ تعارف پیش کریں گے, میں فلاں کمپنی سے آیا ہوں, میں کمپنی کا جو ہے میں سیلز ریپریزنٹیٹیو ہوں, یہ فلاں پروڈکٹ بتا رہا ہوں, آپ کچھ تو بتائیں گے نا. آپ کہیں ودیش میں ہیں, آپ دبئی میں ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, آپ کسی انڈین سے مل لیں گے تو آپ یہی تو آپ تعارف بتائیں گے کہ میں بھی انڈیا کا ہوں, یعنی آپ یہ بتا کر کیا کر رہے ہیں, آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں. پھر انڈیا میں پتا چلا کہ شاید اسٹیٹ بھی سیم ہے, بھائی آپ بھی یو پی کے ہیں, میں بھی یو پی کا ہوں, ارے آپ بھی تلنگانہ کے, میں بھی تلنگانہ کا, تلنگانہ میں کہاں سے, حیدرآباد, ارے حیدرآباد, آپ بھی حیدرآباد, میں بھی حیدرآباد. یہ ابتدا میں ہوتا ہے نا, بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے. عام طور پر یہ رشتے جوڑے جاتے ہیں, فطری بات ہے, کامن سینس کی بات ہے, رشتے جوڑتے ہیں, پھر بات جو ہے آگے کی جاتی ہے. عزیز ساتھیوں, مسلمانوں کے بہت سارے یعنی لوگوں نے, بہت سارے مسلمانوں نے یہ ایک الٹا رویہ اختیار کیا ہے کہ ہم رشتے کاٹتے ہیں, ہے نا, یا پھر رشتہ قائم کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے, جو کچھ ہم جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں, وہ بھی ویسے ہی سمجھیں گے. اور رشتے قائم کیے بنا ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, اور ہم نے بہت سارے رشتے کاٹے بھی. وہ کون سے رشتے ہیں جنہیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اگرچہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اٹ از کامن نالج, ہر کسی کو معلوم ہوگا, لیکن پھر بھی یعنی واضح طور پر لوگ اس بات کو پھر بھی نہیں سمجھتے, ان کو بتانا پڑے گا اور رشتہ جوڑنا پڑے گا. میں آپ سے 3 رشتوں کی جو ہے بات کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے. 3 ایسے رشتے ہیں جو ہم لوگوں سے جوڑ سکتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں اور پھر کس سے وہ رشتہ جوڑا جا سکتا ہے, اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اے ساتھیوں, خونی جو رشتہ ہے یا آبائی جو رشتہ ہے, اینسیسٹرل ریلیشن شپ, ہم 3 لیول, منیمم 3 لیول پر ہم لوگوں سے جوڑ سکتے ہیں. اور میں اب میں نے بالخصوص, ویسے تو بات جنرل ہے, ساری دنیا کے لوگوں کے لیے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. میں کچھ باتوں کو خاص یعنی یہاں ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں.
پہلا رشتہ جو آپ جوڑ سکتے ہیں، جو آپ کو جوڑنا چاہیے، وہ ہے کہ ہم سب کے جو پوروج ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے باپ ہیں، ہے نا، وہ کون ہیں؟ ساری انسانیت کے باپ وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ سارے انسان حضرت آدم اور ان کی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ ہے نا، ہماری ماں سیدہ حوا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ساری دنیا کی جو انسان ہے نا، ایسا ہم مانتے ہیں۔ تو لوگوں کو بتانا چاہیے یہ ایک رشتہ ہے جو آپ جوڑ سکتے ہیں۔ میں ابھی یعنی بلیٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے کچھ اور دلائل اور یعنی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا رشتہ جو بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی ہندو قوم سے اور ہندوستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو یہاں کے مول نواسی ہیں، ان سے جو جوڑنا ہے، وہ ہے کہ ہم سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ بھی اور ہم بھی، یہ دوسرا خونی رشتہ ہے اور آبائی رشتہ آپ کہیں، جو ہمیں لوگوں سے جوڑنا ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہمارے امیڈیٹ اینسسٹرز ہے نا، یعنی یہ اگر پوچھا جائے کہ کیا انڈیا کے میجورٹی مسلمز باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی اولاد ہیں، یا یہاں پر رہنے والے لوگ جو ایمان لائے، جسے ہم کہتے ہیں اسلام قبول کیا، یہاں پر رہنے والے لوگ جو اسلام قبول کیے اور پھر ان کی جو نسلیں چلی ہیں، انڈیا کے میجورٹی مسلم کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں کے رہنے والے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ مسلم ہوئے کسی زمانے میں، تو پھر اب کیا ہو گیا؟ یعنی ہمارے آبا و اجداد جو یہاں کے رہنے والے ہیں، ہے نا، ان سے مطلب ہے نا ہمارا خونی تعلق، خونی رشتہ ہے۔ اگر اب ہم نے اسے کیا کر دیا ہے؟ ہم نے اسے کاٹ دیا۔ آدم علیہ السلام کا رشتہ ہم لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں عام طور پر، اور اس طریقے سے بتانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یعنی ایسا بتائیں کہ سامنے والے کو بھی وہ اپنا لگے، ہے نا، یہ نہ محسوس ہو کہ بھئی آپ کسی کو لا کر زبردستی ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے کوئی گریٹ گرینڈ فادر ہیں۔ یہ رشتہ ہم عام طور پر بتاتے نہیں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا رشتہ، خونی رشتہ، نسبی رشتہ ہم ریکگنائز نہیں کرتے، ہم خود نہیں جانتے، بلکہ انڈیا کے مسلمان عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ اپنا نسبی رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ یہ ایک اور کریکشن ہے، یہاں ہے ہمارا خونی رشتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ضرور ہیں، لیکن نسبی اعتبار سے وہ ہندوستانی مسلمانوں کے باپ نہیں ہیں۔ نسبی باپ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور پھر تیسرا، جب ایمان لائے تو ایمان لانے سے پہلے یہ جو لوگ تھے ہندوستان میں، وہ کیا تھے؟ پھر ہمارے باپ دادا میں جو ایمان لائے، پھر اس کے بعد ہم ان کی اولاد میں سے ہیں نا، ہم مسلم پیدا ہوئے، پیدائشی مسلم ہیں۔ وہ ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندو تھے۔ تو ہمارا یہاں کے پھر اینسسٹرز، ان سے پھر خونی رشتہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں کے رہنے والے لوگوں سے بھی ہمارا رشتہ ہے۔ اب وہ بہت ریسنٹ ہے ایمان لانے کا واقعہ، یا پھر اب یعنی 1 2 جنریشن 3 جنریشن پرانا ہے، وہ یعنی وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر لینا ہے نا۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جسے عام طور پر مسلمان کاٹ رہا ہے، کہ جیسے ہی کوئی ایمان لایا، وہ پورے دھرم پریورتن کے کانسیپٹ کے ساتھ میں ہم چلتے ہیں عام طور پر، ہے نا، کہ اب اس نے وہ دھرم چھوڑ دیا، ہندو دھرم چھوڑ دیا، وہ آ گیا ہے، اب اسلام دھرم کا ماننے والا بن گیا ہے، اور اب اس کے گھر والوں کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہا، سارے رشتے کٹ ہو گئے۔ اب وہ بس ایک رشتہ جو وہ جوڑے گا وہ ہے ایمان کا رشتہ۔ تو کیا ایسا یہ جو رشتے کاٹے ہیں اور یہ جو ایک رشتہ جوڑا ہے، یہ قرآن مجید کے مطابق ہے؟ اللہ نے جو احکام دیے وہ مان کر ایسا کر رہے ہیں؟ اے ساتھیو، اس کا ہم کچھ جائزہ، جیسا میں کہہ رہا ہوں، کچھ جائزہ اس سے پہلے بھی لے چکے ہیں، کچھ اور یعنی کہ پہلوؤں کے ساتھ جائزہ اب ہم اور آگے لیتے چلے جائیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں جنرل رول، اب میں نے 3 رشتے بتائے ہیں، یہ سارے رشتے ہی ہیں، ہے نا، نسبی رشتے ہیں،
ہے نا، رشتہ داریاں قائم کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا حکم دیتا ہے نا، اپنے رویے کو قرآن مجید کے احکام کے ساتھ ذرا ہم میچ کر کے دیکھ لیں، کمپیئر کر کے دیکھ لیں۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، در حقیقت یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت، جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے۔ دیکھیے اب جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ایمان سے جوڑ کر بتائی جا رہی ہے، تو وہ آیت بھی ذہن میں رہے جو میں نے آپ کے سامنے بالکل شروع میں رکھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ مت، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے، تم اوپر آ جاؤ گے اگر تم مومن ہو، ہے نا، اگر تم مومن ہو۔ اب دیکھیے یہاں ایمان کے ساتھ اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اوکے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب دیکھیے اس کے آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قل، یہ ڈائریکٹ آرڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور آپ سے پھر ایکسٹینڈ ہو کر ہم سب پر اپلائی ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہے نا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آرڈر ہے، دیکھیے امر کا صیغہ کہتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا؟ قل، کہو، کیا کہو؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اپنے اس کام کے بدلے میں کوئی اجرت، کوئی پیمنٹ، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ کون سا کام؟ یہ کہ جو حق ہے، جو سناتن ہے، جو ہمیشہ سے جو حق چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ حق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اس کام کے بدلے میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی پیمنٹ، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجرت، اجر نہیں چاہیے مجھے۔ الا المودۃ فی القربى، سوائے رشتہ داری کی محبت کے، سوائے رشتہ داری کی محبت۔ اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر رشتہ کاٹ رہے ہیں؟ کیا صحابہ رشتہ کاٹ رہے ہیں؟ یہ بات صحابہ سے کہنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کاٹ لے کے بولے نہیں بھائی آپ سے نہیں ملنا ہے، آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا، ان کے متعلق ہے یہ بات؟ نہیں نا، یہ کن کے متعلق ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان رشتہ داروں کے متعلق ہے جو حضور پر ایمان نہیں لائے اور آپ کا انکار کر رہے ہیں اور آپ سے رشتہ داری کا جو تعلق ہے اس کو وہ کٹ کر رہے ہیں۔ مشرکین ہے نا، جن کو ہم کہتے ہیں نا مشرکین، مشرکوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، ہماری مینٹالٹی کو رکھیے ذہن میں اور پھر اب یہ آیت کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے چلیے۔ ہماری تو انڈرسٹینڈنگ، ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم کہتے ہیں نا، اگر وہ غیر مسلم ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ انہوں نے رشتہ کاٹا ہے، آپ ان سے کہیے کہ میرے اس کام کے بدلے میں آپ سے کوئی بدلہ، کوئی اجر نہیں چاہیے، مگر رشتہ داری کی محبت تو دے دیجیے۔ حضور کو مشرک رشتہ داروں سے رشتہ داری کی محبت مانگنے کا حکم دے رہا ہے اللہ، اور اس بات کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایمان سے جوڑ کر بتا رہا ہے، یہ جو خوشخبری ہے یہ میرے ان بندوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عمل کے اندر یہ رشتے جوڑنا، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہے نا، واپس سے محبت کے اور خلوص کے اچھے تعلقات کو جو ہے قائم کرنا، یہ نیک کاموں کے اندر آتا ہے۔ آپ بتائیے مسلمان قرآن کے مطابق کر رہا ہے؟ یہ مانتے ہیں ہم یہ بات؟ بلکہ ہم تو یعنی
کراہیت محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی رشتہ کوئی جو ہے کسی غیر مسلم سے، کسی ہندو سے جو ہے قائم کر دے تو ہم مطلب برداشت نہیں کرتے. یعنی قرآن کا حکم ہے اس کا بالکل الٹا کرتے ہیں. وہ دین کا نام لے کر کرتے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کے اندر منافرت اور نفرت اور بغض اور غصہ جو ہے پیدا ہوتا ہے. اور وہ پھر اس کا مین ٹارگٹ کیا بنتا ہے؟ وہ کس کو سمجھتے ہیں ذمہ دار؟ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ قرآن کو بلیم کرتے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، وہ رسول اللہ کو بلیم کرتے ہیں. آپ یوں ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، جو آپ دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں نا، لوگ جو قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں، اللہ کے خلاف بات کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، ہمیں بس وہ خلاف بات سامنے سے نظر آتی ہے، ہم طیش میں آ جاتے ہیں، ہم ایموشنل، ارے اسلام کو ایسا بول دیے، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بول دیے، نہیں خبردار کیسا بولے، بالکل کارروائی کرنا چاہیے، ان کے اوپر مقدمہ قائم کرو، ان کو سزا دو. فوری ری ایکشن میں آ کے یہ ہماری طرف سے نکلنا شروع ہو جاتا. اچھا بھائی انہوں کیوں ویسا غلط سلط بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کئی کو قرآن کو ایسا غلط سلط بول رہے ہیں، کیوں اسلام کے اوپر انہوں جو ہے آبجیکشن کر رہے اور کرٹیسائز کر رہے اسلام کو؟ وہ ریزن کی طرف یعنی مسلمانوں کی اکثریت نظر نہیں ڈالتی. کیوں؟ کیونکہ نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا ہماری وجہ سے ہے، وہ بدماشی ہم کر رہے ہیں اسلام کا نام لے کر، تو وہاں پر قرآن بدنام ہوتا ہے، اللہ بدنام ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہوتے ہیں. یہ جنرل رول، کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھیے، اور ہمارا رویہ کتنا اس سے بالکل الٹ ہے، مختلف ہے. لیکن کوئی تعلق نہیں ہے، غیر مسلموں سے دلی محبت نہیں رکھنا بلکہ جو ہے سکھایا جاتا ہے. اور اگر آپ دلی محبت رکھیں گے تو پھر آپ ایمان سے جائیں گے. یہاں تو پتہ چلا الٹا ہے، آپ کو دلی محبت کے لیے ان سے کہنا، یعنی آپ کے دل میں محبت کبھی بھی کم نہیں ہوگی. کم کہاں سے ہو رہی؟ وہاں سے ہو رہی. انہوں سمجھ رہے کہ آپ دین کو چھوڑ دیے، آپ کچھ اور اختیار کر لیے، ہے نا، آبائی دین سے آپ پلٹ گئے، لہٰذا رشتے جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. جب وہ رشتے کاٹ رہے ہیں تو یہاں سے جو ہے کہنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی رشتہ داری کی محبت تو باقی رکھی، اس میں تو کوئی کمی مت کریے، میں اپنے کام کے بدلے میں آپ سے کوئی پیسے تو نہیں لے رہا ہوں، رشتہ داری کی محبت تو آپ باقی رکھیے. یہ ہے وہ جنرل رول. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. کیا بات ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. یعنی اس کانٹیکسٹ میں، اس آیت میں جو بتایا گیا ہے اس کے کنٹینیویشن میں آپ دیکھیں گے تو کیا ہے، آپ جب لوگوں سے، آپ اب غیر مسلموں کے پاس جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جن کا آپ سے رشتہ ہے نا، آپ جب ان سے محبت کا، رشتہ داری کا یہ تعلق قائم کر کے ہاتھ آگے بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اسے اور بہت زیادہ بڑھا دے گا. آج ہم کو یہ پریشانی ہے نا، ارے بھائی کئی کو مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے، کیا کرے مسلمان، ہے نا، کہیں کرے سو حرکتوں کے اوپر جو ہے ملامت کر رہے ہیں، اور بہت سارے موقعوں پہ نہیں کرے سو حرکتوں کے اوپر ہمیں ملامت کیا جا رہا، ہم کو آئسولیٹ کیا جا رہا، ہم کو دور کیا جا رہا، ہم کو ٹارگیٹ کیا جا رہا. یہ سب شکایتیں ہیں، ہے نا، یہ شکایتیں ہیں. چاہتے ہیں کہ اسے اوور کم کریں، چاہتے ہیں کہ اوپر آ جائیں، ہے نا، یہ کچلی ہوئی دبی ہوئی حالت سے نکل کر جو ہے باہر آئیں، اچھی زندگی گزاریں، اچھے حالات، خوشگوار ماحول کے اندر سب کے ساتھ، مگر نہیں کر پا رہے. کیوں؟ یہ ہے وہ غلطی، ہے نا. رشتے کاٹے ہیں، رشتے کاٹ کر چاہتے ہیں کہ محبت بڑھے، محبت پھیلے. قرآن کے خلاف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے گا اور اللہ جو ہے سربلندی عطا کرے گا، ہے نا، غلبہ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے قانون بنائے ہیں، اور ہر کام اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ہی کرتا ہے نا. یہ ہے وہ کام کرنے کا. کیا کرنا ہے؟ وہ جو رشتہ کاٹ رہے، اب وہ رشتہ کاٹ نہیں رہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ جو کچھ بھی نفرت دیکھ رہے ہیں نا، وہ ریاکشن میں ہے، اس کی میکسیمم یعنی وہ نفرت جو ہے ریاکشن میں. کیوں؟ ہماری یہ حرکتیں ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر، جو وہ بھی نہیں جانتے نا بیچارے. اب قرآن ہمیش نہیں پڑھے تو ان میں سے بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، مگر ابھی پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ لوگ قرآن کو، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں
ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، گورنمنٹ آفیشلز میں بھی وہ قرآن مجید کو اس کی نص سے سمجھ رہے ہیں، ان کو آرڈرز ہیں، ہے نا؟ یعنی ترجمے پر بھی وہ ریلائی کرنے سے بھی آگے کا جو سٹیج ہے نا، مطلب اب ہم تو عربی نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیتے، جو بھی لینگویج ہم کو آتی ہم ٹرانسلیشن سے سمجھتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولے۔ وہ لوگ اس سے بھی اور آگے بڑھ کر قرآن کی عربی کو سمجھ کر وہ ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے، عربی پڑھ کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بولے، اور ان کے سامنے یہ بات واضح ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تو یہ حکم نہیں دیے تھے رشتے کاٹنے کا، بلکہ الٹا تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ یہ مسلمان الٹا کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، اور پھر نام لیتے ہیں قرآن کا، نام لیتے ہیں اسلام کا، ہے نا؟ تو انہیں جو غصہ آ رہا ہے نا، وہ غصہ آ نہیں رہا ہے، اللہ انہیں غصہ دلوا رہا ہے، اللہ انہیں اٹھا کر ہمارے اوپر ہماری پٹائی کرنے کے لیے ہم پر مسلط کر رہا ہے۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، قرآن کی آیتوں میں واضح طور پر، حدیثوں کے اندر، کہ تمہاری روش جب بگڑ جائے گی تو پھر ہم ایسوں کو تمہارے اوپر لا کر بٹھائیں گے جو تم پر مسلط ہوں گے، اور پھر وہ تمہاری پٹائی کریں گے، تم کو خوب سزا دیں گے، تم کو ستائیں گے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بات ہمارے سے شروع ہوتی ہے، وی آر دا کرمنلز، ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ یہ ہے دیکھیں جنرل اصول، رشتے جوڑنے کا حکم اللہ قرآن میں دیتا ہے، محبت مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے نا؟ تو خدا کے لیے جب آپ مطلب اب کم از کم اب آپ اس کیفیت سے باہر نکلیے کہ آپ کسی کی بات بھی آپ سن لیں جو اس نے قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا دی، اور کوئی حوالہ نہیں دیا، بس وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہمارے اسلام میں ہے، بلکہ کچھ تو بھی آپ کو تھوپ دیتے۔ اب ہم کیا کرتے بھائی، کون جا کے قرآن اٹھاتے، کون پڑھتے، کون دیکھتے؟ آپ بولے نا، حضرت بولے تو پھر ٹھیک ہی چھونگا، بلکہ ہم اس کو لے لیتے۔ اس کو بولتے ہیں اندھ بھکتی، بلائنڈ فالوور بولتے ہیں ایسے لوگوں۔ خدا کے لیے اب آپ بلائنڈ فالوئنگ سے باہر آ جائیے، اگر آپ بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں تو، کیونکہ آپ کو جس راستے پر لے جایا جا رہا ہے، جو کچھ ہدایتیں آپ کو قرآن کے اور اسلام کے نام پر دی جا رہی ہیں، وہ آپ کو جہنم کی آگ تک پہنچا کر چھوڑیں گے۔ دنیا میں بھی آپ غارت اور برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو پھر اب اس کی سزائیں ہیں ہی، کیونکہ اگر مسلم بنا کر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے اور آپ کو، تو ایک ذمہ داری بھی دی ہے نا؟ وہ ذمہ داری کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے، بس پیدا ہو گئے، عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے، بلکہ الٹا زیادہ گناہ کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سلیکٹڈ لوگ ہیں بھائی، حضور کے امتی ہیں، حضور آ جائیں گے، وہ بچا لیں گے، تو لہٰذا یعنی ہمیں تو لائسنس مل گیا گناہ کرنے کا۔ تو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بد اخلاق اگر مسلمان پائے جاتے ہیں تو یہ ہے اس کے مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، ہے نا؟ ورنہ یہی اسلام تھا نا جو حضرت ابو بکر کو بھی بتایا گیا تھا، حضرت عمر کو بتایا گیا۔ حضرت ابو بکر کے سلسلے میں روایت آتی ہیں، وہ تھر تھر جو ہے کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہے نا؟ کبھی کہہ رہے ہیں کاش ابو بکر ایک تنکا ہوتا، ہوا اڑا کر لے جاتی، قیامت میں حساب کتاب دینا نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ یہی اسلام تھا نا، یہی قرآن تھی، حضور کی کمپنی میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آپ کو تو بشارت بھی مل گئی تھی، عشر مبشرہ میں سے وہ 10 کمپینینز میں سے ہیں حضرت ابو بکر، جن کو جنت کی بشارت زندگی میں ہی دے دی گئی۔ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے جنت کی گارنٹی ملنے کے بعد، آپ کو کیا ضرورت ہے ڈرنے کی اور خوف کھانے کی اور اللہ کی خشیت کے اندر جو ہے رونے کی اور ایسے الفاظ کہنے کی؟ اور ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ملی، اور اس کے باوجود ہمارا زام کچھ اور ہی ہے نا؟ اپنے آپ کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر پرماننٹ مقام آلریڈی ہے، مل چکا ہے، لہذا ہمیں مطلب کوئی پرہیز اور احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ جنرل امپریشن جو میکسیمم مسلمانوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسی لیے کتنی واضح و نصیحت کرنے کے بعد بھی لوگ سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ بھائی کئی کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، مصیبت میں، یہاں بھی انجوائے کرو، وہاں بھی انجوائے کرنا ہی ہے نا، یہ ایٹیٹیوڈ میں چلتے ہیں لوگ۔ تو یہ ساتھیوں، بہرحال یعنی پوائنٹ کی طرف اگر واپس آئیں تو کیا ہے؟ رشتے ہم نے کاٹے ہیں، رشتے ہمیں جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وہ 3 رشتے ہیں، وہ تینوں رشتوں کے سلسلے میں تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ
آئندہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو رکھوں گا۔ اور سب سے پہلی جو اس سلسلے میں تفصیل آتی ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں، ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری دنیا کے انسانوں کے جد امجد ہیں، باپ ہیں۔ ایسا صرف مسلمان ہی نہیں مانتے بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہ تو پاپولر کامن بات ہے۔ عیسائی ہی نہیں، ایسا یہودی بھی مانتے ہیں، اور یہودی ہی نہیں، ہماری ہندو قوم بھی ایسا ہی مانتی ہے۔ ان کے ریلیجس اسکرپچرز کے اندر، ٹیکسٹ کے اندر وہ بات موجود ہے، اور اس میں وہ واقعہ بھی ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، ان کے جنت میں رہنے کا، گناہ کرنے کا، غلطی کرنے کا، اور پھر وہاں سے دنیا میں بھیجے جانے کا بھی ہے، اور پھر جب دنیا میں آئے تو پھر کہاں پر آئے، یہ تفصیلات ہیں، ہے نا۔ انشاءاللہ میں ان اسکرپچرز کے حوالے سے بھی، یعنی اپنشدوں میں اور پرانوں میں ہیں اور بائبل میں ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے قرآن کی اور حدیث کے حوالوں سے بھی انشاءاللہ وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مقصد یاد رہے، یہ تفصیل کیوں آ رہی ہے؟ تاکہ ہم خون کا رشتہ جو سارے انسانوں سے ہے، اس رشتے کو ہم جوڑیں، ہے نا۔ رشتہ جوڑیں گے تو پھر محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو پھر خوشگوار ماحول، ہے نا، اس کے بعد آگے بڑھے گا، سب مل کر جو ہے اچھی طرح سے اس دنیا میں بھی زندگی گزار سکیں گے، مرنے کے بعد کامیاب ہوں گے تو جنت میں بھی جائیں گے، ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی روش کو سنبھالنے کی، سدھارنے کی اور قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔